تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر امتی کو، ہر ایمان والے کو جہاں نماز پڑھنا سکھایا، قرآن پڑھنا سکھایا، اچھے اخلاق سکھائے، ہر بندے کو، ہر امتی کو صاحب دعا بنایا، اس لیے کہ دعا ایک ایسا مضبوط اور ایسا طاقتور ہتھیار ہے جو سیدھا نشانے پر لگتا ہے۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو یہ دور چلتا رہا، ہر مسلمان صاحب دعا ہے، ہر مسلمان اپنا ہر مسئلہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے حل کروا لینے والا ہے۔ پھر یہ زمانہ بدل گیا، پھر مال کی وسعت ہو گئی، پھر اخلاقیات کے اندر امت گر گئی، پھر ایمان کمزور ہو گئے، پھر اعمال کے اندر کمزوری آ گئی، پھر راتوں کو رونے والے کم ہو گئے، پھر دوسروں پر خرچ کرنے والے کم ہو گئے، پھر اپنے پیٹ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے بہت ہو گئے۔ جب اس قسم کی عادات اس امت کے اندر آئیں تو وہ جو ہر ایمان والا صاحب دعا تھا، یہ نعمت اللہ نے چھین لی۔ پھر یہ تھا کہ اس امت کے اندر صاحب دعا تھے لیکن چند بندے ہوتے تھے، اور ہر امتی ان کو جانتا تھا کہ ٹھیک ہے ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا فلاں بزرگ کے پاس چلے جائیں گے اور وہ دعا کر دیں گے، اللہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں سینکڑوں واقعات ایسے ملتے ہیں کہ ایک عام آدمی سے لے کر بادشاہوں تک اللہ والوں کے پاس جایا کرتے تھے صرف دعا کروانے کے لیے۔ ایک عورت، غریب سی عورت، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ حضرت اولاد نہیں ہے، مجھے چاہت ہے، خواہش ہے کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے دے، آپ دعا فرما دیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا کر پھر سر اٹھا کر کہا کہ اللہ پاک جو فیصلہ کر دیتے ہیں اسی پر راضی رہنا چاہیے، تقدیر پر راضی رہنا ایمان والے کی صفت ہوتی ہے۔ میں نے لوح محفوظ پڑھی ہے، اس کے اندر تیرے لیے اولاد نہیں لکھی ہوئی، لہٰذا صبر کے ساتھ زندگی گزار لو۔ وہ عورت مایوس ہو کر باہر نکلی، ایک چھوٹا سا بچہ باہر موجود تھا، اس نے کہا خالہ جان کس لیے آئی تھی؟ کہا بزرگوں سے دعا کروانے آئی تھی۔ بزرگوں نے دعا کر دی؟ کہا بزرگوں نے تو مجھے یہ سنا دیا کہ میں نے لوح محفوظ پڑھی ہے، اس میں ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ کہا خالہ جان دوبارہ جاؤ اور کہو کہ بزرگوں اگر لوح محفوظ میں لکھا ہوتا تو پھر آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جیسوں کے پاس تو اس لیے آئی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں کرتے، آپ نے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاری ہے، اللہ آپ کی ہر بات کو سنتے ہیں، آپ صاحب دعا ہیں، اس لیے آپ کے پاس آئی تھی۔ وہ پھر جا کر بیٹھ گئی۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی اولاد نہیں ہے۔ پھر انہوں نے سر جھکا کر کہا کہ میں نے لوح محفوظ پڑھی ہے، اس میں نہیں لکھی ہوئی۔ کہا جی اگر اس میں لکھی ہوتی تو پھر آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو گھر بیٹھے مل جانی تھی۔ تو مسکرا کر کہا کہ وہ ہے تو چھوٹا سا لیکن تجھے کام کی بات بتا دی، اور پھر دعا کی، اللہ نے اولاد دے دی۔ ایک عام غریب آدمی سے لے کر بادشاہوں تک یہ تصور تھا کہ ٹھیک ہے ہمارے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، لیکن اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو فلاں 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 بزرگ موجود ہیں، ان سے جا کر دعائیں کروا لیں گے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ 1030 کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے، آج سے تقریباً 950 سال سے بھی زیادہ وقت گزر چکا۔ 1974 کے اندر افغانستان میں غزنی جگہ ہے، ظاہر شاہ کی حکومت تھی، کسی وجہ سے ان کی قبر پھٹ گئی تھی، اور جب کھول کر دیکھا گیا تو ان کی میت اور ان کا کفن سب ایسے ہی تھا جیسے آج ہی ان کو دفن کیا۔ بہت بڑے فاتح ہیں، سومناتھ کے مندر پر کئی دفعہ انہوں نے حملہ کیا لیکن فتح نہیں ہوئی۔
اس لیے کہ سومناتھ کا مندر یہ سب سے پرانا مندر تھا اور ٹنوں کے حساب سے سونا اس کے اندر تھا۔ ہندوؤں کے اندر یہ عقیدہ تھا اس وقت کہ جو آدمی دوسرے جنم میں، اس لیے کہ وہ دوسرا جنم، تیسرا جنم، پتہ نہیں کتنے جنم مانتے ہیں، اسلام کے خلاف ہے یہ چیز، جو آدمی دوسرے جنم میں مالدار بن کر پیدا ہونا چاہتا ہے وہ سومناتھ کے مندر پر چندہ دے۔ یہ ایک نظریہ تھا، عقیدہ تھا ان کا، جس کی وجہ سے لوگ سونا چاندی بے شمار اس کے اوپر چڑھاتے تھے۔ رات کو کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہیرے جواہرات اتنے تھے کہ ان کی روشنی سے وہ سارا مندر روشن ہوتا تھا۔ کئی دفعہ کیا لیکن نہیں کامیابی ہوئی۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس محمود غزنوی گئے اور جا کر کہا جی بہت دفعہ ارادہ کر چکا ہوں، بڑی کوشش کی ہے، کوئی کامیابی نہیں ہوتی، کوئی دعا فرما دیں۔ اپنا جبہ اتار کر دیا، یہ پہن کر دعا کر لینا۔ جب وہاں پہنچے اس کو پہن کر دعا کی، اللہ نے فتح دے دی۔ ان بزرگوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ خام میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میرے جبے کو تو نے بہت کم قیمت میں بیچ دیا، اس کو پہن کر پورے ہندوستان کی ایمان کی دعا کرتا تو سارے مسلمان ہو چکے ہوتے۔ تو دعا ایک مضبوط، ایک طاقتور اور ایک نشانے پر لگنے والا ہتھیار ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر ایمان والے کو صاحب دعا بنایا۔ پھر زمانے کے اندر کمزوری آئی، صاحب دعا چند لوگ رہ گئے۔ سینکڑوں واقعات ہیں کہ غریب سے غریب اور مالدار سے مالدار اور بادشاہوں کے بادشاہ بھی ان بزرگوں کے پاس دعاؤں کے لیے جاتے تھے۔